ڈفرینٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پڑھ کے ہمارا انفارچونیٹلی شادی کی جو تیاری ہے نا وہ صرف جہیز اکٹھا کرنا ہے اور کچھ سن لیا تو بڑا کوئنسیڈنٹل ہے. ہمارا تو میں دیکھتا ہوں ہمارا میرج کا جو کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے کا جو کتاب ہے جو علم ہے نا وہ ریلز ہے. انسٹاگرام کی پیپل آر لرننگ ہاؤ ٹو ورک یا ہاؤ ٹو گیٹ دی میرڈ لائف انٹو پلیس از تھرو ریلز اینڈ انفلوئنسرز کی جو لائف ہے وہ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. عجیب کانسیپٹ. یہ جو آپ پریپریشن کی بات کر رہے ہیں نا, مجھے لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں بیٹی کو پھر بھی بیٹھ کے کچھ بات سمجھا دیتی ہے, بیٹے کو کون سمجھائے and who's going to do that. وہ کہتے ہیں اسے بیوی ٹھیک کر وہ شادی کے بعد ذمہ دار ہو جائے. میں کہتی ہوں کہ ساس کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ now she is going to come and fix him, جو میں نہیں کر پائی اب یہ کرے گی. حالانکہ وہ ایکسپیرینس میں ایج میں بہت ہی چھوٹی ہے. اچھا کچھ لڑکے بگڑے ہوئے ہو نا, ان شادی کر دو یہ سیٹ ہو جائے گا. حالانکہ دیٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو گیٹ میرڈ. کوئی بندہ اگر ڈرگ ایڈکٹ ہے کہیں پرابلم میں ہے, شادی کر دیجیے بندہ ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ اس کو ریہاب لے جائیں یا اس سے پہلے اس کی تربیت کریں, وہ سیٹ ہو تاکہ انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. جو کوالٹیز میں ہم بات کر رہے تھے نا تاکہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے کہ ایگزیکٹلی وہ کیا کوالٹیز ہیں, تو دیکھیں جتنا میں نے پڑھا ہے اسلامک لٹریچر, ریلیجن تو ہے ہی فرسٹ اینڈ فارموسٹ, لیکن اس میں بھی بات ہونی چاہیے کہ واٹ ایگزیکٹلی از ریلیجس پرسن. جیسے ہے نا کہ چوز دا ون ہو از ریلیجس, مرد کے بارے میں بھی عورت کے بارے میں بھی. لیکن انٹرسٹنگلی میں پڑھ رہا تھا کہ, اور سارا پہ یہ ورڈ نا بڑا دکھتا ہے ہماری مطلب فیمیلس کو, سوری ٹو سے دس, اوبیڈینس کا ذکر آتا ہے احادیث میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کیوں دکھتا ہے, کیونکہ اس کی نیگیٹو کنوٹیشن اب بہت زیادہ ہے. اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ چودراہٹ شو کرنا کہ بس میں جی قوام ہوں, چودھری, اور بس تمہارا کام بلائنڈلی مجھے اب جو ہے نا وہ اوبے کرنا, تو اس لیے شاید. ادروائز حدیث میں جو کوالٹیز آئی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ اوبیڈینس کی کوالٹی آئی ہے, اور وہ ایک اسٹرکچر کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ضروری بھی ہے. اور دوسری کوالٹی آئی ہے کہ سکون دینا, یعنی وین یو لک ایٹ ہر تو شی میکس یو ہیپی, یا سکون والی جو ہے نا تمہیں فیلنگ دے. اور انٹرسٹنگلی مرد کی جب بات ہوئی ہے تو اس میں دو چیزوں کی بات ہوئی ہے, میں نے یہاں نوٹ بھی کیا ہوا ہے. ایک ہے ایٹیٹیوڈ, ایٹیٹیوڈ کا ورڈ ہے کہ اس کا رویہ, اس کا بیہیویئر, اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرد میں کچھ ایسی خصلتیں ہیں کہ اگر وہ خصلتیں وہ کنٹرول نہ کر سکے تو جیسے غصہ ہے, ایگریشن ہے, ٹھیک ہے نا, سائنٹیفکلی اسپیکنگ مرد میں زیادہ ہے. تو وہ شاید اس لیے ایٹیٹیوڈ کا خاص ذکر ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھو, اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ دیکھو, اپنی بہنوں, اس کی بہنوں کے ساتھ دیکھو کیا ہے, ان کے دوستوں سے پوچھو اس کا ایٹیٹیوڈ اور اخلاق کیا ہے. اور انٹرسٹنگلی فائنینشیل اسٹیٹس کا بھی آیا. ایک صحابیہ فاطمہ بنت قیس ہیں غالباً, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ دو صحابہ کا مجھے رشتہ آیا. اللہ کے نبی نے اسٹریٹ کہا ایز فار ہم ہی از پور, ایز فار ہم, تو اس کی اسٹک کبھی اس کا وہ جو ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی, یعنی ہی بیٹس وومن. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری, میرے خیال وہ کسی صحابی کا نام لیا کہ ان سے شادی کرو. تو یہاں سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ یس فائنینشیل اسٹیٹس مرد کا میٹر کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب وہ بہت بڑا جو ہے نا زمیندار ہو یا بہت بڑی کمپنی کا سی ہو, لیکن اٹ ڈز میٹر, اس حدیث سے ثابت ہے. اور دوسرا اس کی نیچر, اس کا ایٹیٹیوڈ کہ بہت ہی سخت مزاج, جیسے اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ نہیں وہ شخص جو ہے وہ سخت ہے اور وہ عورتوں کو مارتا بھی ہے, تو اس کی طرف تم مت جاؤ. تو یہ مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے, بہت اچھی بات کی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی میں بات سن رہی تھی, میں کہتی ہوں مائی گاڈ بوتھ دا تھنگز آر سو امپورٹنٹ. میری ایک میرے رشتے دار ہیں, ان کی رشتہ کہیں پہ گیا تو جس گھر میں گیا بچی کا, تو اس کی ماں کا میرے پاس فون آیا, تو وہ somehow کوئی کنیکشن نکل آیا, تو شی وانٹیڈ ٹو گیٹ اے فیڈ بیک اباؤٹ دا بوائے. تو شی جسٹ آسکڈ می ون کویسچن, شی سیڈ غصہ تو نہیں ہے اس کا, ماں تھی تو کہنے لگی وہ لڑکے کا غصہ تو نہیں ہے. اینڈ آئی واز لائک او مائی گاڈ, کتنی ماں کی آپ دیکھیں نا کہ کنسرن ہے کہ غصہ نہ ہو. اور جو فائنانسز کی آپ بات کر رہے ہیں, آئی تھنک اٹس سو امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے اور اسی لیے اسی گھر میں اس کے نا کمپلیکیشنس بہت ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جب تک 2 گاڑیاں اور 1000 گز کا بنگلہ نہ ہو, یو کانٹ موو آؤٹ. تو کہیں تو آپ کو ہٹ لینی پڑے گی نا. تو دس شوڈ بی آئی تھنک سم تھنگ دیٹ شوڈ کلیئرلی بی ڈسکس بفور گیٹنگ میرڈ, کہ آپ کے کیا فائنانسز ہیں اور اس کے اندر آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں. آئی ریمبر when I got married, تو ہم تو بالکل ہی بیسکس پہ رہ رہے تھے, بٹ وی ور انڈیپینڈنٹ الحمد للہ, اینڈ دیٹ واز دا بیسٹ پارٹ آئی تھنک, کیونکہ دیٹ انڈیپینڈنس اینڈ پرائیویسی دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس انیشلی جب آپ ایڈجسٹمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے. اس وقت یہ پریشر نہ ہو کہ اچھا ان کے ہاں کیا ہوتا ہے, اور یو نو آل آف دیٹ. تو میرے خیال سے کپلس کو نا وہ دے دینی چاہیے اسپیس, اور وہ جو شروع میں جو وہ اسٹرگل کرتے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے ان دا لانگر رن یو نو ہیو نائس گڈ میموریز, اولڈ میموریز, کہ اچھا ہم تو اس طرح سے رف آؤٹ کرتے تھے اینڈ آل آف دیٹ. سو دیٹ شوڈ بی آئی تھنک پارٹ آف اٹ. فائنانسز ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ جب تک وہ, اور جیسے آپ نے بات کی تھی کہ وہ لڑکی کو لا کے وہ فیل نہ کرے کہ اس کو انپریزن کر دیا ہے, شی از بیہائنڈ دا بارز, اتنا کلاسٹروفوبک انوائرمنٹ نہ ہو. تو وہاں پہ اگین آپ شادی جس سے کر رہے ہیں اس کے جس ماحول سے آ رہی ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈسپیرٹی نہ ہو ان ٹرمز آف فائنانسز. اگر وہ ساری دنیا گھومی ہوئی ہے
اور آپ مری بھی نہیں لے جا پا رہے ہیں, یو نیڈ ٹو تھنک ٹوائس کہ وہ کس بات پہ خوش ہوگی, ایکسائٹیڈ ہوگی, اور آپ ایونچولی لون لے کے ادھار لے کے آپ لے بھی گئے اس کو دبئی تک, تو وہ کہے گی وہ واز اے بگ ڈیل. ساری عمر کوک کے اگر اس نے کھانے کھائے ہیں وچ از اوکے, تو یو کانٹ ایکسپیکٹ ہر ٹو کوک, ٹو بی آنیسٹ. مطلب جس گھر سے آپ لے کر آ رہے ہو آئیڈیلی شی کین کوک, لیکن یو شوڈ سی کہ کس گھرانے سے